اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ الآیات۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم وصدق رسوله النبی الکریم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت ٹائم کتنا ہے؟ آپ کریں اچھا 1:45 نماز۔ اچھا قابل عزت احترام، ہم اور آپ سب کے عظیم محسن اور اسی خطے میں توحید و سنت کے علمبردار اور عظیم مبلغ اور دائی میرے ایک واسطہ سے بہت بڑے استاذ شیخ القرآن شیخ الحدیث حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ کے اس گلشن اور چمن میں آج ہم نے حاضری کی۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکریہ ادا کروں بہت کم ہے، اور خاص کر ان ساتھیوں کا جنہوں نے مجھے دعوت دی۔ میں اس کے جانشین اور اس کے نقش قدم پر چلنے والے اس ادارے کے مالیار محترم جناب شیخ القرآن شیخ الحدیث حضرت مولانا اشرف علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور اس کے تمام ٹیم جو اساتذہ اکرام ہے، جو اس دارالعلوم کے خدام ہے، معاونین ہے، اور یہ طلباء کرام کا جو گلدستہ موجود ہے، ان سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو دین دگنی رات چگنی دینی علوم کی ترویج اور خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ہمارے دوست احباب بھی موجود ہے۔ ڈاکٹر جمال ناصر صاحب کا نام تو میں نے سنا تھا، دیکھا نہیں تھا۔ اس کی نسبت بھی بہت عالی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور جس طرح علامہ اقبال صاحب کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ عاشق بیریش تھے، تو اس میں اگرچہ بظاہر تو ہمارے علماء کو اس طرح نظر آتا ہے تو یہ تو عالم نما تو نہیں ہے، لیکن علماء کے ساتھ اس کی جو نسبت ہے وہ بہت عالی ہے۔ اور ہم سب جو ہیں جن اداروں سے ہماری نسبت ہے وہ ہندوستان میں یہی 3 مراکز تھے، ان میں سے سہارنپور کا بڑا نام ہے۔ مظاہر العلوم سہارنپور جو ہے وہ ہمارے اکابر کا اٹھنے اور بیٹھنے کا مرکز تھا، اور وہاں سے بہت کچھ دین اسلام کے حوالے سے پھیلایا تھا۔ اور ہمارے دوسرے احباب بھی موجود ہیں، اس میں سے سردار مشتاق صاحب ہمارے حج کے دوست بھی ہے۔ تمام ساتھیوں کا جتنے یہاں تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ وہ اس عظیم ادارے کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ میں زیادہ باتیں نہیں کروں گا، چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، آپ کے اور دوسرے عصری معاصر تعلیمی اداروں میں کیا فرق ہے؟ آج کل دنیا میں بڑے بڑے یونیورسٹیاں ہیں، جامعات ہیں، اس میں جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، اور ان کے اور آپ کے درمیان کیا فرق ہے؟ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم تھے، وفاقی وزیر تعلیم تھے، اور وہ دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے۔ دارالعلوم دیوبند میں اسی طرح وہ طالب علموں کے ساتھ مخاطب تھا، اور یہی سوال انہوں نے ان کے سامنے پیش کیا کہ میرے اس عظیم
دارالعلوم کے طالب علم بھائیوں، آپ کے اور دوسرے تعلیمی اداروں کے طالب علموں میں کیا فرق ہے؟ تو پھر انہوں نے خود ان کو بتایا کہ وہ جو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں ان کے فن، ان کے علم کا ہم قدر کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور اسلام میں بھی وہ کوئی ناجائز کام نہیں کہ کوئی طب پڑھتا ہے، میڈیکل کے علوم پڑھتے ہیں، وہ فزیشین بنتا ہے یا سرجن بنتا ہے، کوئی آئی ٹی پڑھتا ہے، کوئی معاشیات پڑھتا ہے، کوئی کامرس اور تجارت پڑھتا ہے، کوئی فزکس اور کیمسٹری پڑھتا ہے، مطلب جتنے بھی فنون ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ یہ کوئی ناجائز کام نہیں، یہ جائز کام نہیں، ضروری کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کے اور آپ کے درمیان کوئی فرق ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا فرق بہت 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 بڑا فرق ہے۔ وہ یہ کہ آپ جس علم کو پڑھتے ہیں یہ بذات خود مقصد ہے، اور وہ جو کچھ پڑھتے ہیں وہ علوم عالیہ ہے، وہ دوسرے مقاصد کے لیے ذرائع ہیں، حصول مقاصد کے وہ ذرائع ہیں، اور آپ کا یہ علم جو آپ پڑھتے ہیں براہ راست مقصد ہے۔ براہ راست مقصد اور ذریعے میں بڑا فرق ہوتا ہے، وہ واسطے ہوتے ہیں۔ اس ڈاکٹر صاحب بھی ڈاکٹر ہے، پیتھولوجسٹ ہے، اگر وہ یہ لیب نہ چلاتا اور وہ یہ خدمت نہ کرتا، اس کے پیتھولوجی پڑھنے سے ان کو کوئی ثواب نہیں ملتا تھا۔ پیتھولوجی کا ثواب اس کو اس لیے ملتا ہے کہ وہ ٹیسٹ کرتے ہیں، مریضوں کی بیماریوں کو معلوم کرتے ہیں اور مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ اسی جذبے سے اگر انہوں نے اس فن کو پڑھا ہے تو طالب علمی کے زمانے میں بھی ان کو ثواب ملتا تھا اور آج بھی ان کو ملتا ہے۔ لیکن اگر پیتھولوجی کا کوئی یا میڈیکل کا یا انجینئرنگ کا جو مہندس بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، اگر کوئی کتاب بندہ پڑھتا ہے اور وہ انگلش کا کتاب ہو، فارسی کا ہو، عربی میں، مختلف زبانوں میں وہ کتابیں بھی ہیں، تو کیا اس کتاب کے پڑھنے سے اس کو، نفس کتاب پڑھنے سے اس کو ثواب ملتا ہے؟ جب تک وہ مقاصد حاصل نہیں کرتے۔ اور آپ جب قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کا ترجمہ تک نہیں سمجھتے، کیا آپ کو ثواب ملتا ہے یا نہیں؟ اس میں یہ فرق ہے۔ آپ جب سبحان اللہ پڑھتے ہیں، کتنے روایات میں تو سبحان اللہ کے فضائل آئیں گے یا نہیں؟ یہ رسول اللہ کے فرامین ہے۔ دعائے معصورہ جب آپ پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی جو آیات پڑھتے ہیں، یہ برائے ذات خود مقصد ہے، یہاں تک کہ اگر آپ اس کے معنی تک نہیں سمجھتے پھر بھی آپ کو نیکیاں ملتی ہے، اور اس پر تب ہی آپ کو نیکیاں ملے گی جب آپ اس کے مقاصد تک پہنچ کر ان کے ذریعے آپ مقصد کو حاصل کریں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ہمارے امام گزرے ہیں۔ ایک شاگرد نے ان سے پوچھا کہ استاذ جی، ایک بہت عرصے سے وہ طالب علم تھے، ان سے پڑھتے تھے، روایت حدیث مبارکہ پڑھتے تھے، یاد کرتے تھے، تو ان سے پوچھا کہ استاذ محترم، الا متی العلم فمتی العمل، الا متی العلم فمتی العمل، اے استاذ محترم، یہ علم کہاں تک ہم پڑھیں گے تو عمل کب کریں گے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ انہوں نے ان کو فرمایا، میرے شاگرد آپ کو پتہ نہیں ہے، علمنا ھذا هو العمل، علمنا ھذا، یہ ہمارا یہ علم بذات خود عمل ہے، یہ کسی عمل کے لیے ذریعہ نہیں، یہ بذات خود عمل ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کا جو اردو میں شرح لکھی ہے، کتاب العلم بخاری کا، جو علم کے حوالے سے کتاب الایمان کے بعد جو آتا ہے، تو ان میں فضائل علم میں حضرت شیخ صاحب نے فرمایا ہے، ایک سوال کیا ہے، علم بہتر ہے یا عمل بہتر ہے؟ علم بہتر ہے؟ تو انہوں نے خود جواب دیا کہ علم بہتر ہے عمل سے۔ علم بہتر ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت تو آپ خود سمجھے کہ اللہ جتنا بڑا ہے اس کی صفات ہی اتنے بڑے ہیں، اس کا کوئی انتہا نہیں ہوتا۔ اور آج آپ جس مرحلے سے گزر رہے ہیں،
طالب علم ہیں، پڑھتے ہیں، اور آج اساتذہ کرام جن انعامات سے آپ کو نوازیں، یہ سنت الہی ہے، یہ سنت الہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، فرشتوں کو اس حوالے سے کچھ دل میں بات تھی کہ اللہ اس آدم کو آپ پیدا کرتے ہیں، کیا وہ کام ہم نہیں لے سکتے جو آدم سے آپ لینا چاہتے ہیں؟ یہ تو اس کی خمیر سے معلوم ہوتا ہے کہ تفسد فی الارض، اور یہ تو خون بہلائے گا اور خون بہائے گا، اور یہ فسادی فی الارض برپا کرے گا، اور اس کو آپ پیدا کرتے ہیں۔ ہم تو ہر وقت آپ کے سامنے تابعدار کھڑے ہیں، اور آپ کے حکم کی زر منہ سرے اس سے اختلاف نہیں کرتے، پیکر عمل ہے، ہم تو معصوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو معصوم بنایا، لا یعصون اللہ فیما امرہم، اللہ جو بھی حکم دیتا ہے فوراً تعمیل حکم کرتے ہیں۔ تو یہ آدم تو اس طرح نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے حکم کا تعمیل نہ کرے، آپ کا نافرمان بن جائے اور زمین کو فساد سے بھر دے۔ تو اس کو کیوں کر پیدا کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے ان کے سامنے یہی ارادہ ظاہر کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو وہ یہ جو ہیں خواہش ظاہر کرتے تھے کہ خلیفے کو ہمیں خلیفہ بناؤ، ہمیں خلیفہ کیوں کر نہیں بناتے؟ تو اللہ نے ان کو کہا ٹھیک ہے چلو امتحان لیتے ہیں، جو امتحان میں کامیاب ہوا تو اسی امتحان کے نتیجے میں اس کو خلیفہ بنا دیں۔ تو امتحان علم کے حوالے سے لیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، برٹ پڑھائی، آدم علیہ السلام کو پڑھایا۔ آدم علیہ السلام میں مزید سیکھنے کی استعداد تھی، انہوں نے سیکھا، اور فرشتوں نے نہیں سیکھا اس حوالے سے، کیونکہ اس کی طبیعت میں ان چیزوں کے سیکھنے کی صلاحیت نہ تھی جو آدم علیہ السلام کے میں جو استعداد تھی۔ تو آدم علیہ السلام اور دونوں وہ کلاس فیلو تھے، فرشتے گویا دونوں کو پڑھائی کی، تو پھر فرشتوں سے پوچھا کہ مجھے ان آسماں کے بارے میں آپ جو ہیں امتحان دو اور اپنے برتری ظاہر کرو۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ فرشتوں کو پڑھائے نہ ہوگا، پڑھائے تو اس کو بھی یقیناً، کیونکہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ امتحان فرشتوں سے بھی لیتا ہے، آدم علیہ السلام سے بھی لیتا ہے، اور ان کو پڑھایا نہ ہو تو وہ ضرور وہ کہتے کہ ہمیں تو پڑھایا نہیں ہے، یہ تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، لیکن اس میں وہ استعداد نہیں تھی۔ تو اس وجہ سے انہوں نے پھر بعد میں خود کہا کہ ہم تو نہیں سمجھتے، انبئونی بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ۔ اس وقت فرشتوں کو پتہ چلا کہ مسئلہ کوئی اور ہے، اور انہوں نے اعتراف کیا تو نہیں۔ پھر آدم علیہ السلام کو اے آدم، آپ ان کو خبر دو، آپ ان کو ان چیزوں کے بارے میں بتلاؤ جو انہوں نے جواب سے گویا کہ اپنے جواب دینے سے قاصر رہے، آپ جواب دیں۔ تو آدم علیہ السلام نے فر سبق کو ان کے سامنے دہرایا، اور انہوں نے جواب دیا اور صحیح جواب سے نوازا۔ تو آدم علیہ السلام نے جب جواب صحیح دیا، فرشتے فیل ہو گئے، آدم علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کیا کہا؟ تو بس اسی وجہ سے ان کو تاج دیا، کس چیز کی؟ خلافت کا تاج گویا کا، اس کو اسی لیے پہنایا کہ فرشتوں پر علمی برتری ثابت ہو گئی۔ تو آج سب طالب علم پڑھتے تھے، کسی نے اچھے طریقے سے سیکھا، کسی نے کم طریقے سے سیکھا، لیکن ایک بات میں کرتا ہوں، آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ دینی مدرسے میں جو بھی داخل ہو جاتا ہے وہ فیل نہیں ہوتا، ناکام نہیں ہوتا، یاد رکھو، وہ ہر ایک کامیاب ہے۔ صرف فرق مدارج ہے کہ کسی نے زیادہ نمبر لیے اور کسی نے کم لیے۔ من دخلہ کان آمنا، اس دور کے فتنوں سے تو آپ تو محفوظ ہو گئے۔ ہاں، جو طالب علم کامیاب ہو گئے اس کو یہ بھی چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ آپ نے جو صلاحیت دی ہے یہ تو آپ ہی نے دی ہے،
اسی کو ہم برکار لا کر مزید محنت کریں گے. اور جن طالب علم امتحان میں ذرا پیچھے رہے ان کو چاہیے کہ اس وقت سے فائدہ حاصل کرے اور وقت کو ضائع نہ کرے. وقت قیمتی چیز ہے. مولانا حفظ الرحمان سواری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مائے ناز کتاب اخلاق اور فلسفہ اخلاق میں ایک چیپٹر انہوں نے اس حوالے سے وقت کے حوالے سے لکھا ہے. اور وہ فرماتے ہیں وقت بہت قیمتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وقت سٹور نہیں ہوتا, وقت گزر جاتا ہے. اگر آپ نے وقت کو سٹور کرنا ہے تو آپ نے اس وقت کو قیمتی بنانا ہے, اس میں کام کرنا ہے. آپ نے جو وقت آپ نے بغیر کام کے گزار دیا اس وقت کو آپ نے ضائع کر دیا. ہمارے جتنے بڑے گزر چکے ہیں انہوں نے وقت کو قیمتی بنا دیا تھا, وہ وقت کو ضائع نہیں کرتے تھے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے عظیم امام گزرے ہیں, وہ وقت کے کتنے خیال رکھتے تھے, اس لیے اتنا بڑا انسان بن چکے تھے. اور اس کے بارے میں آتا ہے, آپ ذرا اس کو توجہ سے سنو کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وقت کے اتنا خیال رکھتے تھے کہ جب وہ بیت الخلاء جاتے تھے قضاء حاجت کے لیے تو پہلے وہ سوچتے تھے کہ میں وہاں کیا کروں گا, ایسا نہ ہو کہ یہ وقت ضائع ہو جائے اور میں کوئی چیز حاصل نہ کر سکوں. اس وقت میں کیا کرتے؟ پھر انہوں نے سوچا کہ میں نہ یہاں کوئی ذکر کر سکتا, بے ادبی ہے, نہ تلاوت کر سکتا, بے ادبی ہے, نہ مطالعہ کر سکتا, بے ادبی ہے, تو میں کیا کروں؟ پھر انہوں نے سوچا کہ اس پہ تو کوئی شک نہیں کہ اس پر تو پابندی ہے کہ میں کوئی مطالعہ کروں, زبان ہلا دوں, اس پر تو پابندی ہے, لیکن کانوں پر کوئی پابندی نہیں. اگر میں کچھ سنتا رہوں, دور سے اگر کوئی پڑھتا رہے اور میں سنتا رہوں, اس پر کوئی پابندی. یعنی جو غسل خانے میں اندر ہوتا ہے وہ باہر سے جو لوگ باتیں کرتے ہیں وہ باتیں سنتا ہے یا نہیں, اس کی کوئی بے ادبی تو نہیں ہوتا اس کا. تو وہ کیا کرتے؟ تو اسی طرح جب اس کو قضاء حاجت پیش آتا اور بیت الخلاء کا وقت آتا تو پہلے وہ ایک طالب علم کو کہتے کہ آپ ذرا دور بیٹھ کے زور زور سے قرآن اونچی آواز سے پڑھو, تلاوت کرو. تو وہ تلاوت شروع کرتے, وہ بیت الخلاء کے اندر جاتے اور وہ بیٹھتے اور سنتے. اور قرآن جب سنتے ہیں تو اس سے بھی وہی ثواب ملتا ہے جو آپ پڑھتے ہیں, تو اس پر غور بھی کر سکتے تھے, سنتے بھی. تو وہ وقت بھی وہ ضائع نہیں کرتے جو بیت الخلاء جاتے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دیا تھا. یہ مولانا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ یہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں بیت الخلاء کے اندر جاتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کوئی کام یہاں بھی کروں, تو پھر کہتے ہیں قضاء حاجت کے ساتھ ساتھ میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ لوٹا جو ہے وہ صاف کروں, جو جگہ گند ہے اس پر پانی جو ہے بہا دوں تاکہ وہ صاف ہو جائے, تاکہ یہ وقت ضائع نہ ہو جائے. ہمارے اکابر اتنے وقت کے انتہائی خیال رکھتے تھے. آپ طالب علم ہیں میرے بھائیوں, میں آپ کو آج وہی بات بتاتا ہوں جو میرے دل میں ہے. وہ یہ ہے کہ میں پرسوں ایک اپنے مادر علمی میں یہی بات میں نے ان کے سامنے بھی کی. جامعہ حلیمیہ جو حضرت نے فرمایا, میرے اساتذہ کرام تھے, انہوں نے مجھ سے مطالبہ کیا کچھ طالب علموں کو کچھ کیا اظہار خیال کر دیں. تو میں نے ان کو یہی کہا کہ میرا پوری زندگی میں مجھے ایک چیز جو ہے وہ میرا ارمان ہے. ارمان جانتے ہیں؟ ہاں, ہم پشتو میں کیا کہتے ہیں؟ ارمان, ارمانی. میرے صرف ایک خواہش ہے, وہ دل خواہش ہے, وہ تمنا ہے میرا. وہ تمنا کیا ہے؟ میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ کاش طالب علم کے زمانے میں جو اوقات آپ نے مطالعے کے بغیر گزار دیے ہیں, کاش وہ بغیر مطالعے کے نہ گزارتے. یقین جانے ہمارے زمانے میں اتنا وقت بھی طالب علم ضائع نہیں کرتے. نہ فیس بک تھا, نہ یہ موبائل کا یہ سسٹم تھا, یہ مواصلات, یہ کمیونیکیشن, یہ ذرائع ابلاغ, یہ اس قسم کے نہیں تھے. آج تو ہر طالب علم کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے, ہر وقت رابطے میں رہتا ہے گھر کے ساتھ, اپنے اپنوں کے ساتھ, اور اس طرح کی جو غمی آتی ہے, خوشی آتی ہے, وہ سب سے وہ واقف ہو جاتا ہے. پھر اس کے سبق پر اثر پڑتا ہے. وہ چھوڑ کے جو کچھ وہ دیکھتے ہیں اس سے جو دماغ پر جو نجس اثر ہوتا ہے اس سے بچنا ہے. آپ نے سب کے سب تمام اوقات جو ہیں وہ علم پر, بس علم 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 علم, بس کوئی کام آپ کا اور نہیں. فرض نمازیں پڑھو واجب, اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے آپ کا مطالعہ کرو,
حفظ میں جو تطلع ہے وہ وقت ضائع نہ کرے، وہ بار بار پڑھے تاکہ قرآن مجید اس طرح یاد ہو جائے کہ پھر اس سے کبھی بھی بھول نہ سکے، پوری زندگی میں مکمل کبھی طریقے سے وہ حافظہ میں محفوظ کر لے۔ اس طرح جتنے بھی دوسرے طالب علم ہیں جو کچھ پڑھتا رہے وہ صحیح طریقے سے پڑھتے رہے تاکہ سیکھ لے۔ علم جو ہے وہ آج کل ہم جب دیکھ رہے ہیں وہ علم کا خزانہ جو ہمارے اکابر کے پاس ہوا کرتا تھا آج کل وہ نہیں ہے، وہ پختگی علم نہیں ہے۔ غلام اللہ خان صاحب کون تھے حضرت؟ آپ ذرا سن لو، غلام اللہ خان صاحب کون تھے؟ میرے 4 اساتذہ کرام وہ ہے جو حضرت غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن پڑھ کے اور سیکھ کر کے ہمیں بتلایا تھا، ہمیں سکھایا تھا۔ ہمارے گاؤں کا ایک عالم دین تھا مولانا ظفر شاہ صاحب، ابتدائی طور پر میں نے ان سے قرآن پڑھا تھا ترجمے میں اور تفسیر میں، وہ شیخ صاحب کا براہ راست شاگرد تھا۔ پھر شیخ امان اللہ صاحب ہمارے امیر بھی رہ چکے ہیں، خیبر پختونخوا کے MNA بھی رہ چکے ہیں، وہ حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کے استاذ بھی تھے، رہ چکے ہیں، اور یہاں کے جو ہیں وہ شاگرد بھی تھے شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے۔ مولانا شیخ اسید اللہ رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم حقانیہ میں استاذ تھے، اب فوت ہو چکے، اللہ ان کو مغفرت نصیب کرے، تقریباً وہ تمام جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں۔ اور ایک قاضی فضل اللہ صاحب ہمارے استاذ تھے، وہ شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے طرز پر کبھی کبھی وہ اس طرح عذراء تفنن وہ شیخ صاحب کے آواز پہ جو ہیں قرآن کریم کی آیاتیں بھی پڑھتے تھے اور اس کی تفسیر بھی کیا کرتے تھے اسی انداز سے۔ شاہ منصور بابا جی صاحب کی اور شیخ غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ دونوں کی طرز پر وہ قرآن مجید کی تفسیر ہمیں پڑھاتے تھے۔ تو ایک واسطہ سے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ میرا استاد ہے تفسیر میں۔ تو میرے بھائیوں، طالب علم بھائیوں، یہ وقت جو ہے بہت قیمتی چیز ہے، اس کو ضیاع سے بچاؤ۔ آج میں صاف کہہ رہا ہوں، جس منصب پر میں ہوں اس کو لوگ بہت اس انداز سے دیکھتے ہیں کہ بہت بڑا آدمی ہے اور وفاقی وزیر تعلیم ہے۔ خدا کی قسم آپ کے زندگی کے مقابلے میں اس کی کوئی اوقت نہیں ہے۔ میں خدا کی قسم میں کہتا ہوں، جو سکون، جو اطمینان، جو روح کا غذا، جو فرحت، جو خوشحالی روح کو یہاں ملتا ہے وہاں ان ایوانوں میں یہ وہ نہیں ہے۔ اور میں نے تو فیصلہ کیا ہے کہ یہ ٹینیور ختم ہوتے ہی میں واپس مدرسے جاؤں گا انشاءاللہ۔ میں یقین جانیے یہاں جو سکون ہے وہاں وہ نہیں ہے، وہاں جو ماحول ہے وہاں آپ اسمبلی جائیں وہ گندی ماحول ہے۔ ہمارے پاس ہمارے ساتھ جو مختلف پارٹیوں کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے جو خواتین خاص کر ہوتے ہیں، میں کسی کی بے حرمتی نہیں کرتا، لیکن وہ بہنا سر آ کے آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کم از کم دوپٹہ تو سر پر ڈالو، یہ تو کم از کم اگر اسلام نہیں تو ایشیائی ثقافت تو ہے۔ آپ وہ کہتے ہیں آپ گالیاں نہ دو، اس کو گالی تصور کرتے ہیں۔ حیا کا جنازہ نکل چکا ہے اور حلال و حرام کا تمیز ختم ہو چکا ہے۔ ہمارے ہاں جو کچھ وہاں مسلمان اپنے آپ کو جو کہتے ہیں یہ صرف ٹی وی کے اسکرین کے مسلمان ہیں، وہ عملاً شراب کو حرام نہیں سمجھتے، عملاً وہ شراب بالکل پیتے، وہ روزے کو لازم نہیں سمجھتے۔ بہت سے ایسے ہیں، کچھ کم ہوں گے ایسے کہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن اکثریت اس طرح ہے کہ وہ نہ نماز کے قائل ہیں نہ روزے کے قائل نہیں ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں۔ ہم ان کے سامنے نماز مغرب کا اذان ہوتا ہے اسی جگہ ہوتے ہیں، کوئی نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا۔ ہمارے سامنے خدا کی قسم رمضان کے مہینے میں یہ بڑے لیڈر ہوا کرتے، ہمارے سامنے وہ جو ہیں وہ روزہ کھاتے تھے، روزے میں کھاتے تھے، اور ان کو کہہ نہیں سکتے کہ یہ کیا کر رہے ہو تم، شرم نہیں آتی تم کو، تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، مسلمانوں کے لیڈر ہو تم۔ یہ شراب کو حلال سمجھتے ہیں۔ اسی اسمبلی میں شراب کا بل جب لایا گیا میں نے اس وقت اتنے چیختا رہا میں کہ میرا گلا خراب ہو گیا، اور میں نے ان کو یہی بات کہ خدا را اگر آپ شراب پیتے تو صرف حرام ہے، اگر آپ اس کو قانونی جواز فراہم کرتے تو کفر ہے، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ یہی وہ لوگ ہیں اس آپ کے پنڈی میں جتنے بھی لوگ ہیں جن کو ووٹ دیا ہے انہوں نے شراب کو ووٹ دیا ہے، انہوں نے شراب کو ووٹ دیا ہے۔ قیامت کے دن یہ پاکستان میں جتنے 5 اسٹار ہوٹلوں کو جو لائسنس ملے ہیں،
جو پرمٹ ملے ہیں اور وہ ٹھنوں کے حساب سے شراب وہاں لوگ پیتے ہیں، آپ کے عمل نامے میں یہ تمام شراب قیامت کے دن آپ کے پلڑے میں پڑے رہیں گے۔ آپ تو کہیں گے کہ میں نے کبھی پوری زندگی شراب نہیں پیا۔ آپ نے شراب کو جواز کا سرٹیفکیٹ ہاتھوں میں دیا ہے، آپ نے ووٹ نہیں دیا، آپ نے شراب کے جواز پر مہر لگا دیا ہے۔ آپ نے کرپشن کے کرپشن پر مہر ثبت کر دیا ہے۔ کرپشن جائز سمجھتے ہیں اکثریت لوگ، اور جو زیادہ کہتے ہیں چور چور، یہ سب سے بڑے چور ہے۔ خدا کی قسم اپنے آنکھوں سے ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ آپ ہمارے خیبر پختونخوا میں آ جائیں، پہلے تو ہمیں معلوم نہیں تھا، وہ تمام سکیمیں، تمام جتنے بھی منصوبے فروخت کر رہے ہیں، سب کچھ فروخت کر رہے ہیں۔ ہمارے خیبر پختونخوا میں 10واں سال ان کا شروع ہے۔ ایک بڑا میگا پروجیکٹ ہمیں اس طرح بتلائیں کہ انہوں نے کرپشن کے بغیر کیا ہو، ایک منصوبہ بتلائیں، ایک نوکری بتلاؤ کہ بغیر پیسوں، بغیر رشوت کی کوئی بندہ بھرتی ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ حلال سمجھتے اس چیز کو، اور سر سے شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے، لوگوں کے سامنے کر رہی ہیں سب کچھ۔ میرے بھائیوں، آپ لوگوں نے ایسا پختہ علم حاصل کرنا ہے تاکہ اس سیکولر دنیا کی مقابلہ کر سکو۔ آپ نے شیخ غلام اللہ خان کی جو بنیادی صفت تھی، جرت تھی، بہادری تھی، آپ نے ان بے دین لوگوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا ہے۔ اور آپ صرف اخوند ملا نہیں بننا، اخوند ملا جانتے ہیں؟ وہ اخوند ملا نہیں بننا۔ یہ مسجد، یہ صرف روٹی، یہ مدرسہ، یہ اس لیے نہیں ہے کہ میں اسی کے ذریعے سے رزق حاصل کرتا ہوں۔ رزق دینے والا وہی اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ میں آج ہمارے بعض علماء اس طرح ہے، یقین جانیے مجھے اس پر افسوس ہوتا ہے، اس کے ہوتے ہوئے کہ علماء ہوتے ہیں اور پھر تمیز نہیں کر سکتے حق اور باطل کے درمیان، تمیز نہیں کر سکتے۔ میں چند دن پہلے میں نے ایک تفصیلی بیان کی تھی، خاص کر ہی پی ٹی آئی والے تو اس حوالے سے بڑے ماہر ہیں، تو کاٹ کر کے اگلا حصہ، پچھلے حصہ، درمیان میں سے ایڈیٹنگ کر کے اور اس میں اسی طریقے سے بنا دیتا ہے جو ان کے مزاج کے موافق، اور پھر کہتے ہیں یہ تو دیکھو یہ مساجد کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے۔ کیا کرتے ہیں اس وزارت کے ساتھ؟ آپ سکھوں کو امداد دیتے ہیں، آپ عیسائیوں کو امداد دیتے ہیں، یہ تو ان کا اپنا مال ہے۔ میں نے تو مسلمانوں کا مال ان کو نہیں دیا۔ جب تقسیم ہو رہا تھا، تقسیم اور پاکستان اور ہندوستان بن رہے تھے، اس وقت جو ہندو اور سکھ یہاں سے چلے گئے، ان کی جو جائیدادیں تھی انہوں نے اپنے عبادت گاہوں کے لیے، یتیموں اور مسکینوں کے لیے وقف کر دیے تھے، اور ان سے ان کی ہزاروں کی تعداد میں پراپرٹیاں ہیں، لاکھوں کرنال کے حساب سے ان کی زمینیں ہیں، جائیداد انہوں نے وقف کیے تھے۔ کس لیے؟ اپنے عبادت خانوں کے لیے، جس طرح مسلمان اپنے مساجد کے لیے وقف کرتے ہیں۔ تو یہ وقف پاکستان میں دو قسم کا ہے، ایک غیر مسلموں کا کیا اوقاف ہے، ایک مسلمانوں کے اوقاف ہے۔ پہلے ایک زمانہ میں یہ تھا کہ مسلم اوقاف کا بھی ہمارے وزارت میں وہ داخل تھے، عشر و زکوٰۃ بھی ہمارے وزارت میں تھی، لیکن 18ویں آئینی ترمیم کے بعد بہت سی اختیارات صوبوں کی طرف چلے گئے، اور یہ مسلم اوقاف بھی، یہ مساجد، مدارس، خانقاہیں، یتیم خانے، درگاہیں، یہ سب کچھ یہ 4 صوبے کے جو 4 وزرائے مذہبی امور ہیں ان کے پاس چلے گئے، ان کے اوقاف کے جو وزیر ہوتے ان کے پاس چلے گئے، اور وہ مدارس کے اور مساجد کی دیکھ بھال بھی کرتے ہیں، اور یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ عشر زکوٰۃ بھی ان کے پاس ہے، اربوں روپے کا عشر زکوٰۃ مسلمان غریب مسلمانوں میں تقسیم کرتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اور جو غیر مسلموں کے اوقاف ہیں، یہاں پنڈی میں بھی ہے، بہت سی یہ ہیں، یہ وہ غیر مسلموں کے جو اوقاف ہے، یہ ہندو اور سکھوں کا، یہ تو انہوں نے اپنے عبادت خانوں کے لیے، اپنے غریبوں اور مساکین لوگوں کے لیے وقف کر دیے ہیں۔ تو کیا مسلمانوں کے ملک میں جو عیسائی، جو ہندو، جو سکھ رہتے ہیں، یہاں بڑے بڑے علماء موجود ہیں، کیا اس پر آپ جبر کر سکتے ہیں کہ ان کا مال ان سے چھین لیں؟ کیا اس کا روپے کانا جائز ہے؟ کیا اس کا مال لینا، ان سے چھین لینا جائز ہے؟ رسول اللہ نے نہیں فرمایا اموالہم کا اموالنا، دماؤہم کا دماءنا،
وَإِرْزُهُمْ كَإِرْزِنَا، اس کے مال کا بھی اسی طرح حفاظت آپ پر لازم ہے اسلامی حکومت پر، جس طرح مسلمانوں کی مال کی حفاظت لازم ہے، اس کی عزت اور احترام اس حوالے سے، حیا حوالے سے، جان کے تحفظ کے حوالے سے اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور ہمارے فقہاء نے یہ سب کچھ لکھا نہیں ہے کہ ان معاہدین کا پاکستان ایک آئینی ملک ہے اور آئین پاکستان ایک معاہدہ ہے تمام پاکستانیوں کے درمیان، اور تمام پاکستان کی جتنی شہری ہے خواہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، ان میں پاکستان کے خزانے میں وہ شریک نہیں ہے۔ جب ہے تو مسلمانوں کے لیے اگر بیت المال ہے، اگر مسلمانوں کے لیے سوشل ویلفیئر ہے، اگر مسلمانوں کے لیے چاروں صوبوں میں 4 وزارتیں ہیں اور ان کے لیے عشر و زکوٰۃ کا نظام ہے، ان کے ساتھ امداد کا نظام ہے، تو یہاں اس ملک میں جو سکھ ہندو وغیرہ رہتے ہیں اور ان کے اپنی جائیداد سے جو مال آمدنی آتا ہے، کیا وہ یہ ان کا حق نہیں ہے؟ ان کا حق آپ ان سے چھین سکتے ہیں؟ اگر آپ نے چھین لیا کیا یہ جائز ہے؟ میں خود دیکھ رہا تھا فتوح البلدان، مشہور تاریخ فتوح البلدان، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جامعہ دمشق بہت بڑی مسجد ہے وہاں دمشق میں، اس کی توسیع کا ارادہ انہوں نے کیا، اور اس کے بالکل قرب میں جوار میں ایک گرجا تھا، گرجا یوحنا کے نام سے مشہور تھا۔ انہوں نے چاہا کہ اس گرجے کو میں گرا کر مسجد کا حصہ بنا دیتا ہوں۔ تو اس زمانے میں جو صلیبی تھے، جو عیسائی تھے، انہوں نے کہا حضرت ہم یہ نہیں دیتے آپ کو، یہ ہمارا ہے اور آپ پر لازم ہے کہ ہمارے عبادت خانوں کی جو ہے آپ نے احترام کرنا ہے، آپ نے اس کو گرانا نہیں ہے، آپ کی اس کی حفاظت آپ پر لازم ہے۔ انہوں نے ان کو راضی کرنے کی بہت کوشش کی، راضی نہ ہو گئے، انہوں نے اس منصوبے کو بھی چھوڑ دیا، طاقت سے ان کو نہیں گرایا، حالانکہ اس کی حکومت تھی، گرا سکتے تھے۔ پھر عبد الملک بن مروان کے زمانے میں انہوں نے مسجد کی توسیع کا ارادہ کیا اور انہوں نے اس گرجے کو طاقت سے گرا دیا اور مسجد کا حصہ بنا دیا، کیونکہ وہ اس طرح نیک نہیں تھے، اسلامی احکام کے خیال نہیں رکھتے تھے۔ پھر حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا، جو خلفائے راشدین کے نہج پر حکومت کا لمبردار تھے، وہ عیسائی ان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ عبد الملک بن مروان نے ہمارے گرجا گھر کو گرا کر کے مسجد دمشق کا حصہ بنا دیا ہے، ہم ان کو واپس کرانا چاہتے ہیں۔ مسجد کا حصہ بن چکا تھا اور پھر انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس کو ہمیں واپس کر دے۔ تو امیر المومنین عمر ابن عبدالعزیز نے کیا فرمان صادر کیا تھا کہ اس مسجد کے اس حصوں کو گرا کر عیسائیوں کو وہ زمین واپس لٹا دو، یہ ان کا ہے، اس کو کہتے ہیں امیر المومنین۔ پھر مسلمانوں نے انتہائی کوشش کی کہ ان عیسائیوں کو راضی کرے، ان کو لالچ دی، اور پھر اسی طرح ہوا کہ وہ عیسائی، وہ صلیبی راضی ہو گئے اور ان کو متبادل جگہ فراہم کیا، پیسے دیے۔ جب وہ راضی ہو گئے، بہت چاپلوسی کی ان کی، اس کے بعد وہ کتابوں نے لکھا ان کی، وہ بہت چاپلوسی کی ان کی، اور جب تک راضی نہ تھے، عمر بن عبدالعزیز کا فرمان یہی تھا کہ آپ نے اس مسجد کے اس حصے کو گرانا ہے، کیونکہ یہ گرجے کا حصہ تھا۔ تو مسلمان جو ہیں اقلیتوں پر ظلم کے قائل نہیں ہیں، اور یہ رسول اللہ کے فرمان کے مطابق ہے، اور یہ بدائے ثنائے نے لکھا ہے، اور یہ کتاب الادمہ امام ابو داؤد شریف میں روایت بھی اس حوالے سے موجود ہے کہ ان کے مال کو لینا ان معاہدین کا بغیر حق کے ناروا ہے، ناجائز ہے، یہ تمام کتابوں نے لکھا ہے۔ تو جو ایویکیو ٹرسٹ ہمارا ہے، ہمارے وزارت کے ماتحت ہے، ان کی جو آمدنی ہے یہ کس کی ہے؟ یہ ہندو اور سکھوں کی نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے فقہاء نے یہ بات لکھی ہے کہ نیا عبادت خانہ، یہ بات ہے کہ نیا عبادت خانہ اسلامی ریاست میں غیر مسلم تعمیر نہیں کر، یہ بھی ہے، لیکن ریاست مدینہ کے علمبردار عمران خان نے کرتارپور کو بنا دیا تھا، میں نے نہیں۔ اور پیر نور الحق قادری صاحب ہمارے محترم ہیں، انہی کی وزارت میں کرتارپور جیسے عظیم دربار سکھوں کے لیے انہوں نے بنا دیا تھا، ہم نے نہیں بنایا ہے۔ تو ہم ان کے مال، ان کے غریبوں کو، صرف ان کے مال، ان کے غریبوں کو اس لیے دیتے کہ یہ ان کا حق ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے لا ینہاکم اللہ، لا ینہاکم اللہ، آیات کس طرح ہے؟ ان الذین لم یقاتلوکم فی الدین، ہاں،
لم يقاتل ولم يخرجوكم من ديار ان تبروهم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین. اللہ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جو مشرک، جو غیر مسلم آپ کے ساتھ جنگ نہیں لڑتے، حربی کافر نہیں ہے، اس کے ساتھ اگر آپ حسن سلوک کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، اس سے اللہ آپ کو نہیں روکتے. لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. کیا یہ قرآن کی آیات آپ سے اجل ہے؟ میں تو ان علماء پر حیران ہوں اس قسم کے بغیر تحقیق کی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ ہندو اور سکھوں کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں. ہندو کو میں مسلمانوں کا مال دیتا ہوں، یہ ان کا اپنا مال ہے جو ان کا اپنا حق بنتا ہے. اگر ان کا حق میں نہیں دیتا تو پھر میں مولی نہیں ہوں، میں جاہل ظالم ہوگا. ہاں، ہماری وزارت کا یہ ایک شعبہ ہے، اور ہماری وزارت کے دوسرے شعبے آپ نہیں دیکھتے جو مسلمانوں کے لیے ہم سر انجام دیتے ہیں. مثلا حج ہے، کیا حج کو